دوستو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ پہلے یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر باقاعدہ اس دنیا کا نظام قائم کیا گیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام، ہوا اور آنے والی نسلیں بہتر طور پر اس زمین پر زندگی گزار سکیں۔ لیکن اکثر ہمارا دل و دماغ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اور کیسے یہ دنیا وجود میں آئی۔ یہ اور اس قسم کے کئی سوال ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سوال ابھی نہیں بلکہ گزری ہوئی کئی نسلوں کو بھی الجھنوں میں ڈالنے کا سبب بنے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہی سوال کیا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے وابستہ مختلف تھیوریز آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنسدان، عیسائی اور مختلف لوگوں کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے یہاں زمین پر شیطان کو پھینکا گیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی، پہلے انہیں جنت میں اتارا گیا تھا اور تخلیق کے بعد سب فرشتوں سے کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اس وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا اور ہزاروں سال وہ اس زمین پر روتا رہا اور اس نے قیامت تک مہلت مانگی کہ وہ بندوں کو راہ راست سے بھٹکائے گا۔ اور جیسا کہ شیطان آگ سے بنا تھا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے صرف جن تھے جو زمین پر فتنہ اور فساد کرتے تھے۔ تو فرشتوں کی فوج بھیجی گئی جنہوں نے شیطانوں کے خلاف جنگ عظیم کی۔ اب سے شیطانوں کا بسیرا صرف جزیرے اور سمندر میں ہے۔ اس کے برعکس سائنسدانوں عیسائیوں کا کہنا ہے کہ زمین پر ڈائناسور تھے جو انسانوں کی آمد سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کے آمد کے ساتھ ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ اس طرح سائنسدانوں کے مطابق انسانوں جیسی کچھ مخلوقات آباد تھیں۔ انسانوں جیسی کھوپڑیوں اور ڈھانچے ملنے سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ انسانوں جیسی کوئی اور مخلوق بھی آباد تھی جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہو گئی۔ اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوق کا مرکز تھی۔ دوستو ان میں سے پہلی دو تھیوری تو کچھ حد تک سچ ہے، لیکن باقی تھیوریز کے بارے میں کوئی بھی شواہد نہیں ملتے۔ یہ صرف فرضی کہانیاں ہیں جو ہر کوئی اپنے نظریے کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ خیر قرآن میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا۔ اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تو ان کے جوابات کیا تھے؟ حضرت ابو رزین اوکیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں بتایا گیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم آپ سے علم لینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اس طرح اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار والے دن پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف ماریہ مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین میں پھیلا دیے گئے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا گیا تھا، اور جنات کو پہلے ہی 2000 سال پہلے آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ اس زمین پر انسان کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے اسے نیکی کا ذریعہ بنا دے، اور جب روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ایمان کی روشنی میں چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ اور نہ کہ گناہوں کے بوجھ لیے ہوئے۔ آمین۔